السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب شفا دواخانہ مورنگا فوڈ لودرا، حکیم محمد اسماعیل ابھی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ہم چاہیں نا اگر ہم چاہیں تو ہم اطباء سے، معالجوں سے اور ہم ڈاکٹروں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہر بندہ، اگر نہ چاہیں پھر جائیں، پیسہ بھی خرچ کریں، وقت بھی خرچ کریں، گولیاں کھائیں، علاج کروائیں۔ اگر ہم چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ عہد رسالت میں سرکار دو عالم وسلم کی حیات مبارکہ میں بظاہر، اب وہ تو آپ بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، انبیاء نبی حیات ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم میں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جب اپنے صحابہ کرام میں موجود تھے، بظاہر ایک حکیم صاحب کسی بادشاہ نے بھیجے، حکیم کو بھی جاؤ مدینے جا کے نا ان کی خدمت کرو، حضور کے صحابہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ 6 مہینے آیا نا، 6 مہینے رہنے کے بعد وہ واپس جانے لگا، بستر بوریا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کہ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یار میں 6 مہینے یہاں پہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ اس کو بتایا گیا کہ جب تک ہم نبی پاک کے طریقے پہ رہیں گے بیماریاں نہیں آتی۔ حدیث پاک میں بھی ہے، جب تک لوگ میرے طریقے پہ رہیں گے بیماریوں سے بچے رہیں گے، جب طریقہ چھوڑ دیں گے تو بیماریاں آ جائیں گی۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی گنجائش ہے نہیں شک کی کہ میں اپنے دوست احباب کے ساتھ جو میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں، بڑے بڑے پیشنٹ آتے ہیں، کروڑوں پتی کھربوں پتی لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں، میں ان کو صرف ایک پرچی پہ علاج بالغذا لکھ دیتا ہوں، پیسے نہیں لیتا۔ وہ حیران پریشان ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں واپس، دعائیں دیتے ہیں، اکثر مجھے خوش ہو کے پھر فون کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ یار میڈیسن کھانا ضروری نہیں ہے، دوائی کھانا ضروری نہیں ہے، علاج سنت ہے۔ وہ علاج سنت ہے جو علاج طب نبی کے مطابق ہو۔ علاج جو طب نبوی کے مطابق ہو وہ علاج ہے، وہ سنت ہے۔ جو طب نبی کے مطابق نہ ہو تو اب وہ علاج تو پھر علاج ہوا، لیکن اب یہ تو نہیں کرا کہ وہ سنت ہے۔ اس کے بارے میں تو پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بھی بات ہوگی۔ آج جو میں بات کروں گا آپ سے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں بہت ہی زیادہ ہونے والی جو چیز ہے وہ ہے سرکہ۔ سرکہ ایک مشہور چیز ہے، وینیگر اس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ سرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اور آپ نے بذات خود اس کو بہت ہی زیادہ استعمال کیا ہے اور شوق سے استعمال کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، موجود سے پہلے بھی کافی انبیاء کرام کا یہ مرغوب سالن تھا، غذا تھی۔ ہم اس سے دور ہیں، کیوں؟ جبکہ ہمارے دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی جو چیزیں ہیں، جیسے تلبینہ ہے، نبیذ ہے، یا منقہ ہے، یا پھر یہ سرکہ ہے، یہ تو مرغوب ترین چیزیں تھیں، اور ہم ان کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، نہ ہمارے گھر میں یہ کبھی دیکھا ہم نے، نہ کبھی دسترخوان پہ یہ چیزیں نظر آئیں۔ بھائی واپس آؤ، اس طریقے پہ آؤ، نبی پاک کے طریقے پہ آؤ، دونوں جانوں میں کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ سرکہ ایک بہترین سالن ہے، اور اکثر فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں غربت نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا۔ سرکے کو مرغوب پسند فرمایا گیا اور تحقیق فرمایا اس کو کھائیں۔
اور آج تقریباً سارے نہیں، تقریباً لوگ آرٹیفیشل سرکہ تیار کرتے ہیں، سٹرک ایسڈ یا ایسٹک ایسڈ کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں۔ جو سرکہ بنانے کا بہترین طریقہ ہے وہ تقریباً 1.25 مہینہ ہے۔ اگر آپ خود سرکہ بنانا چاہتے ہیں تو 1 مہینہ 10 دن کا پروسیس ہے تقریباً، طب نبوی کے مطابق، طب یونانی کے مطابق۔ اب تو یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ تو صبح سے لے کے شام تک قریب 500 لیٹر 1000 لیٹر بنا لیتے ہیں۔ سرکہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک گوشت کو واش کرنے والا، گوشت کو دھونے والا سرکہ وہ اور ہوتا ہے، ایک سرکہ انگوری اور ہوتا ہے۔ یہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں لوگ کہ جی میں سرکہ استعمال کر رہا ہوں، بھائی وہ سرکہ نہیں ہے۔ جو گوشت واش کرنے والا سرکہ وہ سرکہ نہیں، وہ تو تیزاب ہے، وہ تو ایسڈ ہے، وہ سرکہ نہیں ہے بھائی۔ اور خدا را یہ جو معالج ہیں، جو دکاندار ہیں، جو پنساری حضرات ہیں، جو اسٹور والے ہیں، ان کو بھی یہی کہ عوام کو بتائیں کہ یہ سرکہ گوشت دھونے کا ہے، گوشت اسے دھویا جاتا ہے، دوسرا استعمال سے نہیں کیا جاتا۔ ہاں پولٹری میں، لائف سٹاک میں اس سرکے کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے ہم گوشت واش کرتے ہیں، میٹ واش کرتے ہیں جیسے۔ جو انسانوں کے کھانے کا سرکہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اپنے انگور کا سرکہ بنانا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے۔ اب انگور کا پانی نکالیں، اس میں 4 کلو پانی اور ڈالیں، اس کو برتن میں رکھ دیں، 1 مہینہ پڑا رہے گا۔ اس میں ترشی پیدا ہوئے گی، بعض وقت اس میں سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں سنڈیاں بھی، تو وہ ترشی پیدا ہوگی۔ پھر آپ 1 مہینے بعد اس کو چھانیں گے کپڑے کے ساتھ، پھر اس میں آپ نمک ڈالیں گے، نشادر ڈالیں گے، پھٹکری ڈالیں گے یا ٹاٹری ڈالیں گے، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ڈالتے ہیں۔ تو اس کے بعد میری پچھلی ویڈیو میں ہیں سرکے کے بارے میں، کیسے کتنا بنانا چاہیے، وہ ساری ڈیٹیل ہے اس میں۔ پھر 10 دن اور پڑا رہے گا، پھر 10 دن کے بعد پھر آپ اس کو چھانیں گے، پھر اس کو بوتل میں محفوظ کر لیں گے، وہ سرکہ تیار ہو جائے گا۔ اس کا مزاج جو ہے یہ سرد خشک ہے، اس کا مزاج سرکے کا۔ اگر ہم اس میں سیڈ والی پتے والی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر اس کا مزاج سرد تر بھی ہو جائے گا۔ اب اس کے فائدے کتنے ہیں؟ جب بات طب نبوی کی آ جاتی ہے، جب بات حدیث پاک کی آ جاتی ہے، جب بات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہے، پھر تو آگے تو بیماری کا نام نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ سر سے لے کے پاؤں تک ہماری ساری بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے سرکہ۔ نظر کی کمزوری ہو، بال جھڑتے ہوں، سٹامک کا مسئلہ ہو، بڑا سٹامک کا مسئلہ ہو، ہارٹ کا مسئلہ ہو، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو، کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، قبض کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، یعنی کہ ہر بیماری میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مشہور جو سرکے ہمارے یہاں چلتے ہیں نا، سرکہ انگور کا چلتا ہے، سرکہ سیب کا چلتا ہے، سرکہ جامن کا چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو سا مرضی آپ گھر میں بنا لیں، الحمدللہ ہم بھی بناتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا صحیح ہے، جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے اسٹامک کا۔ جب اسٹامک آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا، لیور آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا، تو آگے نظام کیسے چلے گا، آگے ہاضمہ کیسے ہوگا، آگے آپ کو انرجی کیسے ملے گی جو ہمارے کھانوں میں ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو ویسے کہ ویسے ضائع ہو جائے گی۔ سرکے کو بنائیں یا اپنے معالج سے سرکہ لیں، سرکہ آپ کے دسترخوان میں ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے دسترخوان پہ سرکہ نہیں ہوگا، کبھی ہم اپنی بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی ہم اپنی بیماریوں سے نہیں بچ سکتے۔ دسترخوان پہ سرکہ لاؤ، ہر بیماری میں ہے۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو اگر آپ دل کے مریض ہیں، دل کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، وینے کمزور ہیں، شریانیں کمزور ہیں، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، فیٹ کا مسئلہ ہے، یا کوئی ویسے وہ دل کا کوئی سکڑ گیا یا پھول گیا، جو بھی اس کے معاملے ہیں، آپ 4 چمچ شہد کے لیں، 1 چمچ اس میں سرکہ ڈالیں، اسی ریشوں کے ساتھ آپ کھانا کھائیں،
انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، کولیسٹرول کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اسٹامک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ شہد شفا ہے، قرآن پاک میں فرمایا جب سرکہ اور شہد دونوں چیزیں ملتی ہیں تو یہ شفا کاملہ بن جاتی ہے، یقینی شفا بن جاتی ہے۔ اس سے کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ آپ کو شفا نہ ملے۔ شہد قرآن پاک میں بے شمار مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، حدیث پاک میں بھی ہے، اور سرکہ اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے اور اللہ کے نبی کے فرمان بھی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملا کے کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بنتا ہے، اس کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے، کھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ اس میں کھٹا میٹھا جیسے ہمارے بچے کھٹا میٹھا کھاتے ہیں تو کھٹا میٹھا بن جائے گا، وہ آپ کو ہاضمہ صحیح کرے گا۔ جو کہتے ہیں جی ہماری قبض کا مسئلہ رہتا ہے، ہمارا قبض کا معاملہ حل نہیں ہوتا، وہ سرکہ استعمال کریں، کپ میں ڈال کے استعمال کریں، پانی کے ساتھ استعمال کریں، کھانے میں استعمال کریں، شربت میں استعمال کریں، جوس میں استعمال کریں۔ جن لوگوں کا جسم پھولتا جا رہا ہے، بندہ ادھر جا رہا ہے، پیٹ ادھر جا رہا ہے، بڑا پیٹ ہے، بیٹھنے میں بھی پریشانی ہے، اٹھنے میں بھی پریشانی ہے، وضو کرتے ہوئے، واش روم میں جاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ علاقے بندو سرکہ استعمال کرو، بہترین سرکہ ہے۔ 40 دن استعمال کرو، 50 ملی گرام روزانہ صبح، جس ٹائم بھی۔ اگر آپ کو زیادہ مشکل ہو تو آپ اس کو 50 ملی گرام کو 3 یا 4 مرتبہ استعمال کریں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ تو وہ سرکہ 40 دن استعمال کریں، 40 دن میں آپ کا زیادہ نہیں تو کم 20 کلو وزن کم ہو جائے گا، 20 کلو۔ چہرے پہ رونق آئے گی، خوبصورتی آئے گی۔ الرجی کے لیے، خارش کے لیے، بھائی میں یہ آپ سے کہتا ہوں، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، یقیناً مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، اللہ کی بات بھی مانیں، اس میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی بات کو بھی مانیں، کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے نبی پاک جواد الرحیم ہیں، جواد الرحیم ہیں، وہ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی میرا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، والدین سے بھی نہیں ہے، اتنے امی ابو بھی نہیں ہیں جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر تو ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ نبی پاک کی زندگی اپنے اندر لے آئیں، طبی لحاظ سے صحت کے لیے جو ہمارے نبی پاک کی مرغوب ترین غذائیں ہیں وہ استعمال کریں، اور آج ہی آپ بازار سے سرکہ لے کے رکھیں، سرکہ گھر میں بنائیں، حکیم سے لیں، اچھے سرکے بھی بازار سے ملتے ہیں تو وہاں سے لے کے گھر میں رکھیں اور روزانہ اس کو استعمال کریں گے۔ ہاں اس سے بندے کے اوپر روحانیت کے اوپر بڑے اس کے فائدے ہیں، شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتا شہد اور سرکے کا استعمال کرنے سے۔ تو بے شمار خوبیوں کا مالک ہے۔ اس میں آپ شوگر کے لیے جامن کا سرکہ استعمال کریں، آپ ہارٹ کے لیے ایپل ونیگر استعمال کریں، سیب کا سرکہ استعمال کریں، سٹامک کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے ہیں وہ آپ انگور کا سرکہ استعمال کریں۔ بھائی سرکہ استعمال کریں، یقین کریں دعائیں دیں گے۔ میں دوستوں سے لڑتا ہوں، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، وہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، میری بات مانتے بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں۔ اگر استعمال نہیں کریں گے یا اگر نبی پاک کا راستہ چھوڑ دیں گے، ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں نا، جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، دوسرے بھائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کامیابی ہے وہ اپنے حکم میں اور اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ نبی پاک کے طریقے دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور طبی لحاظ سے ہمارے لیے سارے بہترین رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔